آگے چلیے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 6، 5 اور 6 کو پڑھ لیجیے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتی۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب دینا تو دور کی بات ہے، قیامت تک ان کی بات کو سن بھی نہیں سکتی، غافل ہیں۔ یہاں تو سما اسما کا جھگڑا ہی نہیں بھائی، سیدھی سیدھی غافلون ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 2 آیات سے 4 حقیقتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ہاں اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، 5 اور 6، 5 پڑھیے، نمبر 6 دیکھ لیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہی ہستیاں جن کو لوگوں نے پکارا تھا، یہ پکارنے والوں کی دشمن ہو جائیں گی۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے رہے ان کے مرنے کے بعد، پکارتے رہے، وہ اس عبادت کی، اس پکار کی نفی کریں گے، انکار کریں گے، تکذیب کریں گے۔ اب یہ سورۃ الاحقاف کی نمبر 5 آیت ہے اور نمبر 6 آیت ہے، اس سے 4 حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی حقیقت، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت تک پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتے، ایک حقیقت۔ نمبر 2، اللہ کو چھوڑ کر جن جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، جواب دینا تو دور کی بات ہے، وہ اس پکار کو سن بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، سمجھے؟ اور نمبر 3، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ اس لیے نہیں سنتے کہ وہ پتھر تھے، بت تھے، انسان تھے، انسان۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ انکار کریں گے۔ جن کو پکارا گیا اور جن سے سننے کی نفی کی گئی کہ یہ غافل ہے، سنتے نہیں، وہ انسان تھے۔ 3 حقیقتیں۔ چوتھی حقیقت، قیامت کے دن جب اثر نو زندہ کر کے جمع کیا جائے تو وہ ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی پکار کا انکار کریں گے، تکذیب کریں گے۔ یہ 4 حقیقتیں صرف ترجمے سے واضح ہیں، مفسر کے تفسیر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک؟ اور وہ چونکہ جو ان کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن اٹھ کے باقاعدہ کہیں گی کہ ہم نے تو تمہاری بات کو سنے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی نا کہ وہ تو قیامت تک ان کی بات کو سن نہیں سکتے، یہ ایک خود اثر نے وہ زندہ ہو کے کہیں گے ہم نے تمہاری بات کو سنا ہی نہیں۔ اس کا ذکر بھی ہے سورہ یونس میں، سورہ یونس آیت نمبر 29 ہے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے تمہارے درمیان کافی ہے، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے، تمہاری پکار سے بالکل بے خبر تھے کہ تم نے ہمیں کیا پکارا، کیسے پکارا، کن الفاظ سے پکارا، سمجھ؟ ہم تو بے خبر تھے، تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے بس میں بھی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے تو بات رہتی ہے ہم سنتے بھی ہیں کہ نہیں، اور یہاں سنتے بھی ہیں، ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ حضرت رات ہوتی تو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت کچھ ہے، یہاں تو ابھی تبصرے کا موقع نہیں، صرف آپ کو سلیکٹڈ آیات بتا رہا ہوں جس سے آپ کی دماغ کی گریں کھلتی چلی جائیں۔ سورۃ المجادلہ ہے، آیت نمبر 7 کا مطالعہ کیجیے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 سرگوشی کرنے والے ہوتے ہیں تو چوتھا وہاں اللہ ہوتا، اللہ ہوگا، چوتھا وہاں اللہ ہوتا، 3 سرگوشی کرنے والے ہوں، چوتھا اللہ۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 سرگوشی کرنے والے ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کم ہو یا زیادہ ہو اللہ ساتھ ہوتا ہے اپنے علم کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنی قدرت کے حوالے سے۔ یہی اللہ کا تعارف۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کمال قدرت کو اپنا تعارف بتایا کہ 3 ہو تو چوتھا میں، 4 ہو تو پانچواں میں، 5 ہو تو چھٹا میں، 7 ہو تو 8واں میں، یہی ہو گیا نا مطلب، کم ہو یا زیادہ ہو میں ہوتا ہوں ساتھ۔ اب اللہ کے اس تعارف میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ کام کر رہا ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ کام کر رہی ہے، پوری دنیا اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ زیادہ بہتر تعبیر ہے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں اللہ تعالیٰ نے جس صفت کو اپنا تعارف بنا کے پیش کیا کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو اپنے علم کے حوالے سے، اپنی قدرت کے حوالے سے ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہوتا، سمجھ آئی؟ تو اس میں کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا؟ تو پھر حاضر ناظر کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا نا۔ جب ہر جگہ کوئی موجود ہو ہی نہیں سکتا تو دیکھے گا کیسے؟ جب حاضر ہی صرف اللہ ہے تو ناظر بھی صرف وہی ہوا، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حاضر ناظر صرف ایک اللہ ہے، مخلوق حاضر ناظر ہر جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ بھی عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم قدرت ہر جگہ کام کر رہا ہے، تو علم و قدرت کے حوالے سے ہر جگہ حاضر ناظر، بلکہ ہم اس کے سامنے ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے جو شاید آگے آ جائے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اپنے بندے کی شارک سے بھی قریب۔ اب ان صفات میں کون اللہ کا شریک ہے؟ یہ اللہ کا تعارف ہے، تو حاضر ناظر بھی صرف ایک اللہ ہوا۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں چلے جائیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو ہم ہی جانتے ہیں۔ صاف ترجمے سے واضح ہے، جو پیدا کرے وہی دل کے بیت کو جانا ہے۔ یہ چیز سامنے آتی کہ نہیں؟ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ تسلی نہیں ہو رہی؟ ہونی چاہیے۔ نہیں ہوتی، ایک اور آیت پڑھ دیتے ہیں جی، سورۃ الملک میں چلی جائیے، آیت نمبر 14۔ اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، بھلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب پر اپنے خالق ہونے کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں خالق ہوں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جو خالق ہی نہیں وہ عالم الغیب ہو سکتا؟ آپ ایک چھوٹی سی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی گارنٹی یا وارنٹی دے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، میری نگرانی میں بنی ہوئی ہے۔ آپ چیز بنائیں، گارنٹی کوئی اور دے گا؟ گارنٹی کوئی اور کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ بھائی وہ اس سے کیا، وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا ہے آپ نے یہ چیز کیسے بنائی، تو میں گارنٹی یا وارنٹی کیوں دوں؟ اس لیے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے چیز بنائی ہے لہٰذا میں ہی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کتنی دیر چلے گی، کیسے چلے گی، کیوں چلے گی، کس طریقے سے چلے گی۔ کتنی بات لاجیکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی انسان کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہوں۔ کیوں؟ بھلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ میں نے ہی انسان کو پیدا کیا تو میں انسان کو نہ جانتا ہوں، کوئی اور کیسے جانے؟ اب ایمانداری سے بتائیے، اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب پر اپنے خالق ہونے کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو خالق نہیں وہ عالم الغیب نہیں، اور جو خالق ہے وہ عالم الغیب ہونا اس کے لیے ضروری۔ صاف ترجمے سے واضح ہے۔ اچھا، وہ آگے آیت آئی گئی، پھر اللہ ہی یہ جو شارک سے قریب تر ہے۔ اب کون ہے جو ان صفات میں اس کا شریک ٹھہرے؟ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے والا دیکھنے والا۔ جو کوئی بات سن نہ سکے وہ بھی وہی سنتا ہے، جو جہاں دیکھ نہ سکے وہی دیکھ سکتا ہے، وہی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعراف میں چلی جائیے، آیت نمبر 54 ہے، الا لہ الخلق والامر، ارے خلقت اللہ کی، مخلوق اللہ ہی کی ہے، والامر، مخلوق پہ خلقت پہ حکم بھی اسی کا۔ صاف ظاہر ہوتا ہے اس آیت سے کہ حاکمیت کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ کیوں؟ مخلوق جو اس کی ہے ساری، خالق جو ہوا وہ، جو خالق ہے حاکمیت کا حق اسی کو حاصل ہے۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 110 میں جائیے،
قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی آپ کہہ دیں، اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہے ہیں کہ انما انا بشر، میرے نبی آپ کہہ دیں کہ میں بھی بشر ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے نا، میں بشر ہی ہوں اور کچھ نہیں۔ مثلکم، جس طرح تم بشر ہو اسی طرح میں بشر ہوں، البتہ میری اور تمہاری بشریت میں فرق کس چیز میں ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی، میں ایسا بشر ہوں، تم پر وحی نہیں آتی، یعنی میں وہ بشر ہوں جو نبی ہے، تم وہ بشر ہو جو امتی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام کی بشریت قرآن کریم کی صاف آیت ہے، اور نبی علیہ السلام کی بشریت سے انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ کفر کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ